أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے. اور جو لوگ ہم سے ملنے کی یعنی قیامت کے دن ہمارے سامنے حاضر ہونے کی امید نہیں رکھتے وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس فرشتے کیوں نہیں آتے یا ہم اپنے پروردگار کو کیوں نہیں دیکھ لیتے. بے شک یہ لوگ اپنے دلوں میں اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھ رہے ہیں اور بڑے سرکش ہو رہے ہیں. جس دن یہ لوگ فرشتوں کو دیکھیں گے اس دن مجرموں کے لیے کوئی خوشی کی بات نہیں ہوگی اور وہ کہیں گے کہ کوئی آڑ کھڑی کر دی جائے. اور جو کام انہوں نے دنیا میں کیے تھے ہم ان کی طرف متوجہ ہوں گے پھر ان کو نیز تو نابود کر کے پراگندہ غبار کی طرح کر دیں گے. البتہ اس دن جنت والوں کا ٹھکانہ بھی بہتر ہوگا اور آرام کی جگہ بھی خوب ہوگی. اور جس دن آسمان ایک بادل پر سے پھٹ جائے گا اور فرشتے میدان حشر کی طرف کثرت سے اتریں گے اس دن حقیقی حکومت خدائے رحمان ہی کی ہوگی. اور وہ دن کافروں پر بڑا سخت ہوگا. اور جس دن ظالم کافر حسرت سے اپنے دونوں ہاتھ کاٹ کاٹ کھائے گا اور کہے گا کہ اے کاش میں نے اللہ کے رسول کے ساتھ رابطہ اختیار کیا ہوتا. ہائے شامت، اے کاش میں نے فلاں شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا. میرے پاس نصیحت آنے کے بعد اس کمبخت نے مجھ کو اس سے گمراہ کر دیا. اور شیطان انسان کو وقت پر دغا دینے والا ہے. اور پیغمبر نے کہا اے میرے پروردگار میری قوم نے اس قرآن کو جو کہ واجب العمل ہے بالکل چھوڑ رکھا ہے. اور اسی طرح ہم نے مجرموں میں سے ہر پیغمبر کے دشمن بنائے. اور اے پیغمبر تمہارا پروردگار ہدایت دینے والا اور مدد کرنے کو کافی ہے. اور کافر کہتے ہیں کہ اس پر قرآن ایک ہی دفعہ کیوں نہ اتارا گیا
اے پیغمبر اسی طرح تدریجاً اس لیے نازل کیا تاکہ ہم اس سے تمہارے دل کو قوت دیں، اور اس لیے ہم نے اس کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھ سنایا۔ اور یہ لوگ تمہارے پاس جو اعتراض کی بات لاتے ہیں تو ہم تمہارے پاس اس کا ٹھیک ٹھیک اور نہایت واضح جواب بھیج دیتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے منہوں کے بل دوزخ کی طرف جمع کیے جائیں گے، ان لوگوں کا ٹھکانہ برا ہے اور یہ راستے سے بہت بہکے ہوئے ہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا فَقُلْنَا اذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا وَقَوْمَ نُوحٍ لَمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ أَغْرَقْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ آيَةً فَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا وَعَادًا وَثَمُودَ وَأَصْحَابَ الرَّسِّ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا بَلْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ نُشُورًا وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا إِن كَادَ لَيُضِلُّنَا عَنْ آلِهَتِنَا لَوْلَا أَن صَبَرْنَا عَلَيْهَا وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا۔ اور بلا شبہ ہم نے موسیٰ کو کتاب تورات دی اور ان کے بھائی ہارون کو مددگار بنا کر ان کے ساتھ کیا، پھر حکم دیا کہ دونوں ان لوگوں کے پاس جاؤ جنہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا ہے۔ جب وہ لوگ سیدھے راستے پر نہ آئے تو ہم نے ان کو بالکل ہلاک کر دیا، اور نوح کی قوم نے بھی جب پیغمبروں کو جھٹلایا تو ہم نے انہیں غرق کر دیا اور لوگوں کے لیے نشانی بنا دیا، اور ہم نے ظالموں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور عاد اور ثمود اور کوے والوں کو اور ان کے درمیان بہت سی قوموں کو بھی ہم نے ہلاک کر دیا، اور سب کے سمجھانے کے لیے ہم نے مثالیں بیان کی، اور نہ ماننے پر ہم نے سب کو برباد کر دیا۔ اور یہ قریش اس بستی پر بھی گزرے ہیں جس پر بری طرح پتھر برسائے گئے تھے، بس کیا انہوں نے اسے دیکھا نہیں؟ یقیناً دیکھا، لیکن یہ لوگ تو دوبارہ اٹھنے کی امید ہی نہیں رکھتے۔ اور اے پیغمبر جب یہ لوگ تمہیں دیکھتے ہیں تو تمہاری ہنسی اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیا یہی وہ شخص ہے جسے اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے؟ اس شخص نے تو ہم کو ہمارے معبودوں سے ہٹا ہی دیا ہوتا اگر ہم مضبوطی سے ان پر قائم نہ رہتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور مرنے کے بعد جلد ہی ان کو معلوم ہو جائے گا جب عذاب دیکھیں گے کہ سیدھے راستے سے بھٹکا ہوا کون ہے۔ اے پیغمبر کیا تم نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا رکھا ہے؟ کیا تم اس کے ذمہ دار بن سکتے ہو؟ یا تم یہ خیال کرتے ہو کہ ان میں اکثر سنتے یا سمجھتے ہیں؟ ہرگز نہیں، یہ تو چوپایوں کی طرح ہیں، بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا ثُمَّ قَبَضْنَاهُ إِلَيْنَا قَبْضًا يَسِيرًا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا
لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا اے مخاطب، کیا تم نے اپنے پروردگار کی قدرت کو نہیں دیکھا کہ اس نے کس طرح سائے کو دراز کر دیا ہے؟ اگر وہ چاہتا تو اس کو ٹھہرا رکھتا، پھر ہم نے سورج کو اس کا رہنما بنایا، پھر ہم نے اس کو آہستہ آہستہ اپنی طرف سمیٹ لیا، اور وہی تو ہے جس نے رات کو تمہارے لیے پردے کا وقت اور نیند کو آرام کا ذریعہ بنایا، اور دن کو اٹھ کھڑے ہونے کا وقت ٹھہرایا، اور وہی تو ہے جو باران رحمت سے پہلے ہواؤں کو بھیجتا ہے جو بارش کی خوشخبری دیتی ہے، اور ہم آسمان سے پانی برساتے ہیں جو پاک کرنے والا ہے، تاکہ ہم اس کے ذریعے سے مردہ زمین میں جان ڈالیں اور اپنی مخلوق میں سے بہت سے چوپائے اور آدمیوں کو اس پانی سے سیراب کریں، اور ہم پانی کو بقدر مصلحت لوگوں کے درمیان تقسیم کرتے ہیں تاکہ وہ نصیحت حاصل کرے۔ تو چاہیے تھا کہ اس کا حق ادا کرتے، لیکن اکثر لوگ بغیر ناشکری کے نہ رہے۔ اور اے پیغمبر، اگر ہم چاہتے تو تمہارے سوا ہر بستی میں ایک ایک ڈرانے والا پیغمبر بھیج دیتے، تو اس نعمت کے شکریہ میں تم کافروں کا کہنا نہ مانو اور قرآن کے ذریعے زور و شور سے ان کا مقابلہ کرو۔ اور وہی تو ہے جس نے 2 دریاؤں کو ملا دیا، جن میں سے ایک کا پانی میٹھا ہے پیاس بجھانے والا، اور دوسرے کا کھاری چھاتی جلانے والا، اور دونوں کے درمیان ایک پردہ رکھ دیا اور مضبوط آڑ بنا دی۔ اور وہی تو ہے جس نے پانی یعنی نطفے سے آدمی کو پیدا کیا، پھر اس کو خاندان والا اور سسرال والا بنایا، اور تمہارا پروردگار ہر بات پر قادر ہے۔ یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیز کی پرستش کرتے ہیں جو ان کو نہ فائدہ پہنچا سکتی ہے اور نہ نقصان، اور کافر اپنے پروردگار کا مخالف ہے۔ اور اے پیغمبر، ہم نے تم کو خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ لوگوں سے کہہ دو کہ میں تم سے اس تبلیغ کے کام پر کچھ اجرت نہیں مانگتا، ہاں جو شخص چاہے اپنے پروردگار کی طرف جانے کا راستہ اختیار کرے، اور اس اللہ زندہ پر بھروسہ رکھو جو کبھی نہیں مرے گا، اور اس کی تعریف کے ساتھ اس کی پاکی بیان کرو، اور وہ اللہ اپنے بندوں کے گناہوں سے کافی طور پر خبردار ہے۔
वही तो है जिसने आसमान और जमीन को जो कुछ इनके दरमियान है 6 दिन में पैदा किया। फिर वो अर्श पर जलवा फरमा हुआ, वो रहमान बड़ा मेहरबान है, उसकी शान किसी जानने वाले से पूछो। और जब इन काफिरों से कहा जाता है कि रहमान को सजदा करो तो कहते हैं और रहमान क्या है, क्या हम उसको सजदा करें जिसको सजदा करने के लिए तुम हमको हुक्म देते हो। अल्लाह ताला फरमाता है और उससे उनको और ज्यादा नफरत होती है। तबारक अल्लज़ी जअल फ़िस्समाइ बुरूजन वजअल फ़ीहा सिराजन वक़मरन मुनीरा वहुव अल्लज़ी जअल अल-लैल वन्नहारा ख़िलफ़तन लिमन अराद अन यज़्ज़क्कर औ अराद शुकूरा وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما बहुत बाबरकत है वो अल्लाह जिसने आसमानों में बुर्ज यानी बड़े बड़े सितारे बनाए और इसने एक चराग यानी आफताब और नूरानी चांद बनाया। और वही तो है जिसने रात और दिन को एक दूसरे के पीछे आने जाने वाला बनाया। और ये दलाइल उस शख्स के लिए है जो समझना चाहे या शुक्र करना चाहे। और खुदाए रहमान के खास बंदे वो हैं जो जमीन पर आजिज़ी के साथ चलते हैं। और जब जाहिल उनसे जाहिलाना गुफ्तगू करते हैं तो वो कहते हैं कि सलाम। और जो रातों को अपने परवरदिगार के आगे सजदा और क़ियाम यानी नमाज में गुजारते हैं और जो यूं दुआएं मांगते हैं कि अय हमारे परवरदिगार हमसे दोज़ख के अज़ाब को दूर रख, बिलाशुबा उसका अज़ाब नाफरमानों के लिए लाजिम हो जाने वाला है।
اور بلا شبہ دوزخ برا ٹھکانہ اور برا مقام ہے۔ اور وہ لوگ کہ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ بیجا اڑاتے ہیں اور نہ تنگی کرتے ہیں، بلکہ اعتدال کے ساتھ، نہ ضرورت سے زیادہ اور نہ کم۔ اور جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو حاجت روائی کے لیے نہیں پکارتے، اور جس شخص کے قتل کو اللہ نے حرام فرمایا ہے اس کو قتل نہیں کرتے مگر حق پر، اور جو بدکاری نہیں کرتے، اور جو ایسے کام کرے گا تو سخت سزا پائے گا کہ قیامت کے دن اس کو دونا عذاب ہوگا اور اس عذاب میں ہمیشہ ذلیل و خوار رہے گا۔ مگر جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور نیک کام کرے تو ایسے لوگوں کے گناہوں کو اللہ نیکیوں سے بدل دے گا، اور اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اور جو کوئی توبہ کرے اور نیک کام کرے تو بلا شبہ وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اور اللہ کے خاص بندے وہ ہیں جو جھوٹے کاموں میں شریک نہیں ہوتے، اور جب اتفاقاً بیہودہ مشغلوں کے پاس سے گزرتے ہیں تو سنجیدگی کے ساتھ گزر جاتے ہیں۔ اور وہ لوگ کہ جب ان کو ان کے پروردگار کی آیتیں سنا کر نصیحت کی جاتی ہے تو اندھے بہرے ہو کر ان پر نہیں گرتے بلکہ دل لگا کر سنتے ہیں اور نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ اور وہ جو دعا مانگتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ہم کو ہماری بیویوں کی طرف سے دل کا چین اور اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، اور ہم کو پرہیزگاروں کا پیشوا بنا، ایسے لوگوں کو ان کے صبر کے بدلے جنت کے بالا خانے دیے جائیں گے کہ وہ وہاں ان کو فرشتوں کے ذریعے دعا اور سلام پہنچے گا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ وہ بہت اچھا ٹھکانہ اور بہت اچھا مقام ہے۔ اے پیغمبر ان سے کہہ دو کہ میرا پروردگار تمہاری کچھ پرواہ نہیں کرتا، اگر تم اس کو نہ پکارو تو تم نے اس کے کلام کو جھٹلایا ہے، تو عنقریب جھٹلانا تمہارے لیے وبال جان ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قاسم میم، یہ واضح کتاب یعنی قرآن کی آیتیں ہیں۔ اے پیغمبر شاید تم اپنی جان ہلاک کر دو گے اس وجہ سے کہ لوگ ایمان نہیں لاتے، اگر ہم چاہیں تو ان پر آسمان سے ایک بڑی نشانی نازل کر دے، پھر ان کی گردنیں اس کے آگے جھک جائیں اور ان کے پاس خدائے رحمان کی کوئی نئی نصیحت نہیں آتی مگر یہ اس سے اعراض کرتے ہیں۔ بس انہوں نے دین حق کو جھٹلایا ہے تو عنقریب ان کو اس کی حقیقت معلوم ہو جائے گی جس کی ہنسی اڑاتے تھے۔ کیا انہوں نے زمین کی طرف نہیں دیکھا کہ ہم نے اس میں کس قدر عمدہ قسم کی بوٹیاں اگائی ہیں؟ بلا شبہ اس میں ایک بڑی نشانی ہے مگر ان میں اکثر ایمان لانے والے نہیں، اور بلا شبہ تمہارا پروردگار ہی غالب اور مہربان ہے۔ وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ قَوْمَ فِرْعَوْنَ أَلَا يَتَّقُونَ قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَىٰ هَارُونَ
ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين قال فعلتها إذا وأنا من الضالين ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل قال فرعون وما رب العالمين قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين قال لمن حوله ألا تستمعون قال ربكم ورب آبائكم الأولين قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين قال أولو جئتك بشيء مبين قال فأت به إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين اور وہ وقت یاد کرو جب کہ تمہارے پروردگار نے موسیٰ کو پکارا اور حکم دیا کہ ظالم قوم کے پاس جاؤ، یعنی فرعون کی قوم کے پاس جاؤ، کیا وہ ہمارے غضب سے ڈرتے نہیں؟ موسیٰ نے کہا اے میرے پروردگار، میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے جھٹلائیں گے اور میرا دل تنگ ہوتا ہے اور میری زبان رکتی ہے، تو ہارون کے پاس حکم بھیج کہ وہ میرا ساتھ دے، اور میرے ذمے ان کا ایک جرم بھی ہے، تو مجھ کو اندیشہ ہے کہ وہ مجھے مار ہی ڈالیں گے۔ ارشاد ہوا ہرگز نہیں، تم دونوں ہماری نشانیاں لے کر جاؤ، بلا شبہ ہم تمہارے ساتھ ہیں اور سب کچھ سنتے ہیں، تو تم فرعون کے پاس جاؤ اور کہو کہ ہم سارے جہاں کے پروردگار کے رسول ہیں اور ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دو۔ فرعون نے کہا کیا ہم نے تم کو بچپن میں نہیں پالا اور تم نے برسوں ہمارے یہاں عمر بسر کی اور تم نے وہ کام کیا جو کیا، یعنی قبطی کو قتل کیا، اور تم بڑے ناشکرے ہو۔ موسیٰ نے کہا کہ ہاں وہ حرکت مجھ سے سرزد ہو گئی اور مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، پھر جب مجھے تم سے ڈر لگا تو میں تمہارے ہاتھ سے بھاگ گیا، پھر اللہ نے مجھے حکم بخشا اور مجھے پیغمبروں میں شامل کیا۔ اور اے فرعون، کیا یہی نعمت ہے جس کا تو مجھ پر بڑا احسان رکھتا ہے کہ تو نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا ہے؟ فرعون نے کہا اور رب العالمین کیا ہے؟ موسیٰ نے کہا کہ وہ آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کا پروردگار ہے، اگر تم یقین کرنے والے ہو تو یہ کافی ہے۔ اس پر فرعون نے اپنے اطراف بیٹھے ہوئے سرداروں سے کہا کہ کیا تم سنتے نہیں؟ موسیٰ نے کہا کہ وہ تمہارا اور تمہارے اگلے باپ داداؤں کا پروردگار ہے۔ فرعون نے کہا کہ بلا شبہ یہ پیغمبر جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے دیوانہ ہے۔ موسیٰ نے کہا کہ وہ مشرق اور مغرب اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے سب کا پروردگار ہے، اگر تم عقل رکھتے ہو تو اس کو مان لو۔
فرعون نے کہا کہ اگر تم نے میرے سوا کسی اور کو معبود بنایا تو میں تمہیں قید کر دوں گا۔ موسیٰ نے کہا کہ اگرچہ میں تیرے پاس کوئی روشن دلیل لاؤں تب بھی نہ مانے گا۔ فرعون نے کہا کہ اگر تم سچے ہو تو وہ دلیل پیش کرو۔ تب موسیٰ نے اپنی لاٹھی ڈال دی تو اچانک وہ ایک نمایاں اژدہا بن گیا۔ پھر انہوں نے اپنا ہاتھ باہر نکالا تو وہ اچانک دیکھنے والوں کے لیے چمکتا ہوا ہو گیا۔ قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون؟ قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم فجمع السحرة لميقات يوم معلوم وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين تو فرعون نے اپنے اطراف بیٹھے ہوئے سرداروں سے کہا کہ یہ تو بڑا جادوگر ہے، چاہتا ہے کہ اپنے جادو کے زور سے تم کو تمہارے ملک سے نکال دے، تو تم کیا مشورہ دیتے ہو؟ درباریوں نے کہا کہ آپ اس کو اور اس کے بھائی کو کچھ مہلت دے دیجئے اور شہروں میں نقیبوں کو بھیج دیجئے تاکہ وہ سب ماہر جادوگروں کو جمع کر کے آپ کے پاس لائیں۔ غرض جادوگر ایک مقررہ دن کے خاص وقت پر جمع ہوئے اور لوگوں سے کہا گیا کہ کیا تم جمع ہو گئے؟ یعنی جمع ہو جاؤ تاکہ ہم جادوگروں کی پیروی کریں اگر وہ غالب رہیں۔ پھر جب جادوگر آئے تو انہوں نے فرعون سے کہا کہ اگر ہم موسیٰ پر غالب آ گئے تو کیا ہم کو کوئی بڑا صلہ ملے گا؟ فرعون نے کہا ہاں ضرور، اور اس کے علاوہ اس صورت میں تم ہمارے مقرب لوگوں میں داخل ہو جاؤ گے۔ موسیٰ نے جادوگروں سے کہا کہ جو کچھ تم کو ڈالنا ہو میدان میں ڈالو، تو انہوں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں میدان میں ڈالی اور کہنے لگے کہ فرعون کے اقبال کی قسم بے شک ہم ہی غالب رہیں گے۔ پھر موسیٰ نے اپنی لاٹھی ڈالی تو اچانک اژدہا بن کر ان چیزوں کو جو جادوگروں نے بنائی تھی نگلنے لگی۔ سب جادوگر بے اختیار سجدے میں گر پڑے اور کہنے لگے کہ ہم سارے جہاں کے پروردگار پر ایمان لائے جو موسیٰ اور ہارون کا پروردگار ہے۔ فرعون نے کہا کیا تم موسیٰ پر ایمان لے آئے اس سے پہلے کہ میں تم کو اجازت دوں؟ بے شک یہ موسیٰ تمہارا بڑا استاد ہے جس نے تم کو جادو سکھایا، تو عنقریب اس کا انجام معلوم کر لو گے۔
पहले तो मैं तुम्हारे एक तरफ के हाथ और दूसरी तरफ के पाँव काट दूंगा और फिर तुम सबको सूली पर चढ़ाऊंगा। उन्होंने कहा कि कुछ हर्ज नहीं, बेशक हम अपने परवरदिगार के पास लौटने वाले हैं। हम उम्मीद रखते हैं कि हमारा परवरदिगार हमारी खताओं को मुआफ कर देगा, इस वजह से कि हम इस मौके पर सबसे पहले ईमान लाए हैं। وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاذرون فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك فأورثناها بني إسرائيل فأتبعوهم مشرقين فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم فأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم। और हमने मूसा के पास वही भेजी और हुक्म दिया कि रात के वक्त हमारे बंदों को लेकर निकल जाओ, यकीनन तुम्हारा ताक़ुब किया जाएगा। बस फिरौन ने शहरों में नक़ीब रवाना किए और कहा कि बिलाशुबा ये लोग थोड़ी सी जमात है और उन्होंने हमको बहुत गुस्सा दिलाया है और हम मुसल्लह जमीयत और बाकायदा फौज हैं। अल्लाह ताला फरमाता है, गर्ज हमने उन फिरौनियों को बागों और चश्मों और खजानों और उम्दा मकानों से निकाल बाहर किया। उनके साथ हमने ऐसा किया और बनी इसराइल को उन चीजों का वारिस बनाया। गर्ज सूरज निकलते वक्त फिरौनियों ने बनी इसराइल को पीछे से जा लिया। फिर जब दोनों जमातें आमने सामने हुई तो मूसा के साथी कहने लगे कि यकीनन हम तो पकड़ लिए गए। मूसा ने कहा, हरगिज नहीं, क्योंकि मेरा परवरदिगार मेरे साथ है, वो मुझे रास्ता बताएगा। फिर हमने मूसा को हुक्म दिया कि तुम अपनी लाठी दरिया पर मारो। फिर जब मूसा ने लाठी मारी तो दरिया फट गया और हर एक टुकड़ा यूं हो गया कि गोया वो बड़ा पहाड़ है। और हमने दूसरे फरीक को भी इस मौके के करीब पहुंचा दिया और मूसा को और उनके साथ वालों को सबको बचा लिया। फिर दूसरों को गर्क कर दिया। यकीनन इस वाक़े में बड़ी इबरत है और बावजूद इसके उनमें कि अक्सर लोग ईमान लाने वाले नहीं, और बिलाशुबा तुम्हारा परवरदिगार ही गालिब और मेहरबान है। वत्लु अलैहिम नबअ इब्राहीम इज़ क़ाल लिअबीहि व क़ौमिहि मा तअबुदून क़ालू नअबुदु अस्नामन फनज़ल्लु लहा आकिफ़ीन क़ाल हल यस्मऊनकुम इज़ तदऊन औ यंफ़ऊनकुम औ यضुर्रून क़ालू बल वजदना आबाअना कज़ालिक यफ़अलून قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا
إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقيني وإذا مرضت فهو يشفيني والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين وقيل لهم أين ما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون الله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم لهو العزيز الرحيم اور اے پیغمبر ان لوگوں کو ابراہیم کا قصہ پڑھ کر سنا دو جبکہ انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ تم کس چیز کو پوجتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم بتوں کو پوجتے ہیں اور انہی کی عبادت پر جمے بیٹھے ہیں۔ ابراہیم نے کہا کہ جب تم ان کو پکارتے ہو تو کیا وہ تمہاری آواز سنتے ہیں یا تمہیں کچھ فائدہ پہنچاتے ہیں یا نقصان پہنچاتے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، بلکہ ہم نے اپنے باپ داداؤں کو اسی طرح کرتے ہوئے پایا ہے۔ ابراہیم نے کہا کہ بھلا تم نے ان کو دیکھا بھی ہے جن کی تم عبادت کیا کرتے ہو، تم بھی اور تمہارے اگلے باپ دادا بھی؟ یقیناً وہ میرے دشمن ہیں، مگر ہاں سارے جہاں کا پروردگار کہ وہ میرا دوست ہے، جس نے مجھے پیدا کیا پھر وہی مجھے راستہ دکھاتا ہے، اور وہ جو مجھے کھلاتا ہے اور پلاتا ہے، اور جب میں بیمار پڑتا ہوں تو وہی مجھے شفا بخشتا ہے، اور وہ جو مجھے مارے گا پھر زندہ کرے گا، اور وہ جس سے میں امید رکھتا ہوں کہ قیامت کے دن میرے گناہ بخشے گا۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اے میرے پروردگار مجھ کو حکمت عطا فرما اور مجھے نیک لوگوں میں شامل فرما، اور پچھلے لوگوں میں میرا ذکر خیر جاری رکھ، اور مجھ کو جنت النعیم کے وارثوں میں شامل فرما، اور میرے باپ کو بخش دے کہ وہ گمراہوں میں سے ہے، اور جس دن سب زندہ ہو کر اٹھیں گے اس دن مجھ کو رسوا نہ کرنا، اس دن نہ مال ہی فائدہ دے سکے گا اور نہ بیٹے، مگر جو شخص اللہ کے پاس پاک دل لے کر آئے گا وہ نجات پائے گا، اور اس دن جنت پرہیزگاروں کے قریب کر دی جائے گی، اور دوزخ گمراہوں کے سامنے لائی جائے گی، اور ان سے کہا جائے گا کہ جن معبودوں کو تم اللہ کے سوا پوجتے تھے وہ کہاں ہیں؟ کیا وہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں یا اپنا بچاؤ کر سکتے ہیں؟ تو وہ بت اور ان کے پوجنے والے گمراہ اور ابلیس کا لشکر سب کے سب اندھے منہ دوزخ میں ڈال دیے جائیں گے۔ کافر دوزخ میں بتوں سے جھگڑتے ہوئے کہیں گے کہ اللہ کی قسم
ہم تو صریح گمراہی میں تھے، جبکہ تمہیں سارے جہاں کے پروردگار کے برابر ٹھہراتے تھے، اور ہم کو تو ان بڑے مجرموں نے گمراہ کیا۔ تو آج نہ کوئی ہمارا سفارش کرنے والا ہے اور نہ مخلص دوست۔ کاش ہمیں دنیا میں پھر جانا ہوتا تو ہم مومنوں میں سے ہو جاتے۔ بے شک اس واقعے میں بڑی عبرت ہے، اور باوجود اس کے ان کافروں میں اکثر ایمان لانے والے نہیں، اور بلا شبہ تمہارا پروردگار غالب اور مہربان ہے۔ كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين فاتقوا الله وأطيعون قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون قال وما علمي بما كانوا يعملون إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون وما أنا بطارد المؤمنين إن أنا إلا نذير مبين قالوا لئن لم تنته يا نوح لتكونن من المرجومين قال رب إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون ثم أغرقنا بعد الباقين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم۔ نوح کی قوم نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا، جبکہ ان سے ان کے قومی بھائی نوح نے کہا کہ کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں؟ میں تمہارے لیے امانت دار پیغمبر ہوں، تو اللہ سے ڈرو اور میری پیروی کرو، اور میں اس کام پر تم سے اجرت نہیں مانگتا، میرا صلہ تو خدا رب العالمین کے ذمہ ہے، تو اللہ سے ڈرو اور میری پیروی کرو۔ لوگوں نے کہا کہ کیا ہم تم کو مان لیں اس حال میں کہ تمہاری پیروی کرنے والے تو ذلیل لوگ ہیں؟ نوح نے کہا مجھے کیا بحث اس پیشے سے جو وہ کرتے ہیں، ان کا حساب میرے پروردگار کے ذمہ ہے، کاش کہ تم سمجھتے، اور میں ایمان والوں کو اپنے پاس سے دور کرنے والا نہیں، میں تو صاف طور پر ایک ڈرانے والا ہوں۔ ان لوگوں نے کہا کہ اے نوح اگر تم باز نہ ہوگے تو سنسار کر دیے جاؤ گے۔ نوح نے عرض کیا کہ اے میرے پروردگار، بے شک میری قوم نے مجھے جھٹلایا ہے، تو تو میرے اور ان کے درمیان ایک کھلا فیصلہ فرما دے، اور مجھے اور جو ایماندار میرے ساتھ ہیں ان کو نجات دے۔ تو ہم نے ان کو اور جو ان کے ساتھ بھری ہوئی کشتی میں سوار تھے سب کو بچا لیا، پھر اس کے بعد باقی لوگوں کو ڈبو دیا۔ بلا شبہ اس میں بڑی عبرت ہے، اور باوجود اس کے ان میں بہت سے ایمان لانے والے نہیں، اور بلا شبہ تمہارا پروردگار ہی غالب اور مہربان ہے۔ كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعذبين
فكذبوه فأهلكناهم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. اور قوم عاد نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا جبکہ ان کے قومی بھائی ہود نے کہا کہ کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے؟ بلا شبہ میں تمہارے لیے امانت دار پیغمبر ہوں، تو اللہ سے ڈرو اور میری پیروی کرو، اور میں اس کام پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، میرا صلہ تو خدا رب العالمین کے ذمے ہے۔ کیا تم ہر اونچے مقام پر یادگار کے طور پر عمارت بناتے ہو اور فضول کام کرتے ہو اور بڑے بڑے محل بناتے ہو جیسے تم کو دنیا میں ہمیشہ رہنا ہے، اور جب تم کو کسی کو پکڑتے ہو تو ظالم بن کر پکڑتے ہو، تو اللہ سے ڈرو اور میری پیروی کرو، اور اس اللہ سے ڈرو جس نے تم کو ان چیزوں سے مدد دی جن کو تم جانتے ہو۔ اس نے تمہیں چارپایوں اور پیٹوں اور باغوں اور چشموں سے مدد دی۔ مجھے تمہارے بارے میں بڑے سخت دن کے عذاب کا خوف ہے۔ لوگوں نے کہا کہ خواہ تم ہمیں نصیحت کرو یا نہ کرو ہمارے لیے یکساں ہے، بے شک یہ اگلے لوگوں کی عادت اور رسم ہے اور ہم پر کوئی عذاب نہیں آئے گا۔ تو ان لوگوں نے ہود کو جھٹلایا تو ہم نے ان کو ہلاک کر ڈالا۔ بے شک اس میں لوگوں کے لیے عبرت ہے، اور باوجود اس کے ان میں بہت سے ایمان لانے والے نہیں، اور بلا شبہ تمہارا پروردگار ہی غالب اور مہربان ہے۔ كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتدركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا إنما أنت من المسحرين ما أنت إلا بشر مثلنا فأت بآية إن كنت من الصادقين قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم فعقروها فأصبحوا نادمين فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ۔ اور قوم ثمود نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا جبکہ ان سے ان کے قومی بھائی صالح نے کہا کہ کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے؟ میں تمہارے لیے امانت دار پیغمبر ہوں، تو اللہ سے ڈرو اور میری پیروی کرو، اور میں اس کام پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، میرا صلہ تو خدا رب العالمین کے ذمے ہے۔ کیا جو چیزیں تمہیں یہاں میسر ہیں ان میں تم بے خوف چھوڑ دیے جاؤ گے، یعنی باغوں اور چشموں میں اور کھیتوں اور ان کھجوروں میں جن کے خوشے نرم و نازک ہوتے ہیں، اور تکلف سے پہاڑوں میں تراش تراش کر گھر بناتے ہو، تو اللہ سے ڈرو اور میری پیروی کرو، اور حد سے تجاوز کرنے والوں کی پیروی مت کرو، یعنی وہ جو ملک میں فساد کرتے ہیں اور اصلاح نہیں کرتے۔ لوگوں نے کہا بے شک تم پر جادو کر دیا گیا ہے اور تم بھی ہماری طرح کے ایک آدمی ہو، تو اگر تم سچے ہو تو کوئی نشانی یعنی معجزہ پیش کرو۔ صالح نے کہا دیکھو یہ اونٹنی ہے، اس کے لیے پانی پینے کی ایک باری ہے، اور ایک خاص دن تمہارے پانی پینے کی باری، اور اس کو کوئی تکلیف نہ دینا ورنہ تم کو ایک بڑے سخت دن کا عذاب آ پکڑے گا۔
تو انہوں نے اس کی کوچیں کاٹ ڈالی، پھر وہ اپنے کیے پر پشیمان ہوئے، پھر ان کو عذاب میں آ پکڑا۔ بلا شبہ اس واقعے میں بڑی عبرت ہے، اور باوجود اس کے ان میں اکثر ایمان لانے والے نہیں، اور بے شک تمہارا پروردگار ہی غالب اور مہربان ہے۔ كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون قالوا لئن لم تنته يا لوط لتكونن من المخرجين قال إني لعملكم من القالين رب نجني وأهلي مما يعملون فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين فأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم۔ اور لوط کی قوم نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا، جبکہ ان سے ان کے قومی بھائی لوط نے کہا کہ کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے؟ میں تمہارے لیے امانت دار پیغمبر ہوں، تو تم اللہ سے ڈرو اور میری پیروی کرو، اور میں اس کام پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، میرا صلہ تو خدائے رب العالمین کے ذمہ ہے۔ کیا تم دنیا جہاں والوں میں سے مردوں یعنی لڑکوں پر مائل ہوتے ہو، اور تمہارے پروردگار نے جو تمہارے لیے بیویاں پیدا کی ہیں ان کو چھوڑ دیتے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ تم حد سے گزر جانے والے لوگ ہو۔ ان لوگوں نے کہا اے لوط اگر تم باز نہ ہوگے تو شہر سے نکال دیے جاؤ گے۔ لوط نے کہا کہ میں تمہارے اس کام سے سخت بیزار ہوں، اے میرے پروردگار مجھ کو اور میرے گھر والوں کو ان کے اس کام کے وبال سے نجات دے۔ تو ہم نے لوط کو اور ان کے گھر والوں کو سب کو نجات دی، سوائے ایک بڑھیا کے کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہو گئی۔ پھر ہم نے اور سب کو ہلاک کر دیا اور ان پر پتھروں کا مہ برسایا، تو کیا ہی برا مہ تھا جو ان پر برسا جن کو عذاب سے ڈرایا گیا تھا۔ بے شک اس واقعے میں بھی بڑی عبرت ہے، اور اس کے باوجود ان میں اکثر ایمان لانے والے نہیں، اور بے شک تمہارا پروردگار ہی غالب اور مہربان ہے۔ كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقسطاس المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين قالوا إنما أنت من المسحرين وما أنت إلا بشر مثلنا وإن نظنك لمن الكاذبين فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين قال ربي أعلم بما تعملون فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم۔ اور ایکا یعنی گھنے جنگل کے رہنے والوں نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا، جبکہ ان سے شعیب نے کہا کہ کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے؟
मैं तुम्हारे लिए अमानतदार पैगंबर हूँ, तो अल्लाह से डरो और मेरी पैरवी करो, और मैं इस काम पर तुमसे कोई उजरत नहीं मांगता। मेरा सिला तो खुदाए रब्बुल आलमीन के जिम्मे है। देखो, तुम लोग पैमाना पूरा भरा करो और किसी के हक का नुकसान न किया करो, और तराजू सीधी रखकर तोला करो, और लोगों को उनकी चीजें कम न दिया करो, और मुल्क में फसाद करते न फिरो, और उस अल्लाह से डरो जिसने तुम्हें और अगली खिलकत को पैदा किया। उन लोगों ने कहा कि तुम पर जादू कर दिया गया है और तुम हमारी तरह के एक आदमी हो, और हमारा ख्याल है कि तुम झूठे आदमी हो। अगर सच्चे हो तो हम पर आसमान का एक टुकड़ा गिरा दो। शुएब ने कहा कि जो काम तुम करते हो मेरा परवरदिगार उससे खूब वाकिफ है। तो उन लोगों ने शुएब को झुठलाया, बस उनको साहिबान वाले दिन के अजाब ने आ पकड़ा। बिलाशुबा वो बड़े सब दिन का अजाब था। बिलाशुबा इस वाक़े में बड़ी इबरत है, और बावजूद इसके इनमें अक्सर लोग ईमान लाने वाले नहीं, और बेशक तुम्हारा परवरदिगार ही गालिब और मेहरबान है। وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وإنه لفي زبر الأولين أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون فيقولوا هل نحن منظرون أفبعذابنا يستعجلون أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ذكرى وما كنا ظالمين وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين فأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغافون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون और ऐ पैगम्बर ये कुरान परवरदिगार आलम का नाजिल किया हुआ है, इसको तुम्हारे दिल पर रूहुल अमीन ने साफ अरबी जबान में नाजिल किया है ताकि तुम डराने वालों में से हो जाओ। और इसका जिक्र पहली उम्मतों की आसमानी किताबों में भी है। क्या इन लोगों के लिए ये बात दलील नहीं है कि इस पेशिन गोई को उलमाए बनी इसराइल जानते हैं
اور اگر بالفرض اس قرآن کو ہم کسی اجمی یعنی غیر عرب پر نازل کرتے، پھر وہ اجمی اسے ان لوگوں کے سامنے پڑھ بھی دیتا، تب بھی یہ لوگ اس کو نہ مانتے۔ اسی طرح ہم نے اس ایمان نہ لانے کو نافرمانوں کے دلوں میں ڈال رکھا ہے۔ یہ لوگ اس قرآن پر ایمان نہ لائیں گے جب تک کہ دردناک عذاب نہ دیکھ لیں جو اچانک ان کے سامنے آ کھڑا ہوگا۔ انہیں پہلے سے خبر بھی نہ ہوگی تو اس وقت کہیں گے کہ کیا کسی طرح ہم کو مہلت مل سکتی ہے؟ کیا یہ لوگ ہمارے عذاب کے جلدی مچا رہے ہیں؟ بھلا دیکھو تو اگر ہم ان کو برسوں فائدے دیتے رہیں پھر ان پر وہ عذاب آ پڑے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے، تو جو فائدے یہ اٹھا رہے ہیں ان کے کس کام آئیں گے؟ اور دیکھو جتنی بستیاں ہم نے عذاب سے ہلاک کی ہیں ان سب میں ہم نے عذاب سے ڈرانے والے پیغمبر پہلے بھیج دیے تھے تاکہ نصیحت کر دیں۔ جب لوگوں نے نہ مانا تو عذاب نازل ہوا اور ہم ظالم نہ تھے۔ اور اس قرآن کو جیسا کہ یہ خیال کرتے ہیں شیطان لے کر نہیں آئے، اور نہ یہ کام ان کو سزاوار ہے، اور نہ وہ اس کو کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ تو آسمانی باتوں کے سننے کے مقامات سے دور رکھے گئے ہیں۔ اور تم اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کی عبادت نہ کرو ورنہ تم بھی عذاب میں مبتلا کیے جاؤ گے۔ اور اے پیغمبر سب سے پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں کو اللہ کے عذاب سے ڈراؤ، اور جو ایمان والے تمہارے پیرو ہو گئے ہیں ان کے ساتھ تواضع سے پیش آؤ۔ پھر اگر یہ لوگ تمہارا کہا نہ مانے تو ان سے صاف کہہ دو کہ میں تمہارے اعمال سے بے تعلق ہوں، اور تم خدائے غالب اور مہربان پر بھروسہ رکھو کہ جب تم تہجد کی نماز میں کھڑے ہو تو وہ تم کو دیکھتا ہے، وہ نیز نمازیوں کے ساتھ تمہاری نشست و برخاست کو بھی دیکھتا ہے، بے شک وہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اے پیغمبر لوگوں سے کہو کیا میں تم کو بتاؤں کہ شیطان کس پر اترتے ہیں؟ یاد رکھو وہ ہر جھوٹے گناہگار پر اترتے ہیں جو سنی سنائی بات اس کے کان میں لا کر ڈالتے ہیں، اور وہ اکثر جھوٹے ہیں۔ اور شاعروں کی پیروی تو گمراہ لوگ کیا کرتے ہیں۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ وہ ہر میدان میں سرگردان رہتے ہیں اور زبان سے ایسی باتیں کہتے ہیں جو خود نہیں کرتے، مگر ہاں جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے اور انہوں نے اپنے اشعار میں کثرت سے اللہ کا ذکر کیا اور ان پر ظلم ہونے کے بعد انہوں نے بدلہ لیا تو کوئی مذائقہ نہیں، اور جنہوں نے لوگوں پر ظلم کیا ان کو عنقریب معلوم ہو جائے گا کہ کیسی جگہ ان کو لوٹ کر جانا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم طاسین تلك آیات القرآن وکتاب مبین هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم وألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى لا تخف إني
إني لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في 9 آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے. طاسین، یہ قرآن اور واضح کتاب کی آیتیں ہیں اور ایمان والوں کے لیے موجب ہدایت اور خوشخبری ہیں جو نماز کی پابندی کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور آخرت پر پورا پورا یقین رکھتے ہیں. بلا شبہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے ہم نے ان کے اعمال ان کے لیے خوشنما بنا دیے ہیں تو وہ حق سے دور بھٹکتے پھرتے ہیں. یہی لوگ ہیں جن کو بری طرح عذاب ہوگا اور وہ آخرت میں بھی بہت نقصان اٹھانے والے ہوں گے. اور اے پیغمبر تم کو قرآن خدائے علیم و حکیم کی طرف سے عطا کیا جا رہا ہے. اور وہ وقت یاد کرو جبکہ موسیٰ نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ میں نے آگ دیکھی ہے، میں وہاں جا کر راستے کا پتہ لاتا ہوں، یا ہو سکے تو ایک سلگتا ہوا انگارہ تمہارے پاس لاتا ہوں تاکہ تم آگ سلگاؤ اور تاپو. بس جب موسیٰ آگ کے پاس پہنچے تو ان کو آواز آئی کہ بابرکت ہے وہ جو آگ میں ہے اور وہ بھی جو اس کے آس پاس ہے، اور پاک ہے وہ اللہ جو سارے جہاں کا پروردگار ہے. اے موسیٰ میں ہی اللہ ہوں غالب اور حکمت والا. اور اے موسیٰ تم اپنی لاٹھی زمین پر ڈال دو. تو جب موسیٰ نے لاٹھی ڈالی تو دیکھا کہ لاٹھی اس طرح ہل رہی ہے گویا وہ زندہ سانپ ہے. تو پیٹ پھیر کر بھاگے اور پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا. ارشاد ہوا اے موسیٰ ڈرو نہیں، ہمارے حضور میں پہنچ کر پیغمبر ڈرا نہیں کرتے مگر ہاں جس سے کوئی قصور ہو جائے اور پھر وہ اس قصور کے بعد اس کے بدلے نیکی کرنے لگے تو بے شک میں بخشنے والا اور مہربان ہوں. اور اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالو اور پھر نکالو تو وہ بلا کسی عیب کے سفید اور چمکدار نکلے گا. یہ 2 معجزے ان 9 معجزوں میں سے ہیں جن کے ساتھ تم کو فرعون اور اس کی قوم کی طرف بھیجا جاتا ہے کیونکہ وہ نافرمان لوگ ہیں. غرض جب ان لوگوں کے پاس ہمارے روشن معجزے پہنچے تو وہ لوگ کہنے لگے کہ یہ تو کھلا جادو ہے اور بے انصافی اور غرور سے ان معجزوں کا انکار کر بیٹھے حالانکہ ان کے دل ان معجزوں کا یقین کر چکے تھے. تو اے پیغمبر دیکھو ان مفسدوں کا کیسا برا انجام ہوا. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ. وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وتفقد الطير فقال ما لي لا
نرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين اور ہم نے داؤد اور سلیمان کو علم عطا فرمایا تھا اور ان دونوں نے کہا کہ ہر طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے ہم کو اپنے بہت سے ایماندار بندوں پر فضیلت دی اور داؤد کے انتقال کے بعد سلیمان داؤد کے جانشین ہوئے اور سلیمان نے کہا کہ لوگوں ہم کو اللہ کی طرف سے پرندوں کی بولی سمجھنے کی تعلیم دی گئی ہے اور ہر چیز عنایت فرمائی گئی ہے بے شک یہ اللہ کا کھلا فضل ہے اور سلیمان کے لیے جنوں اور انسانوں اور پرندوں کے لشکر جمع کیے گئے کہ ان کو جماعتوں میں تقسیم کیا جاتا تھا یہاں تک کہ جب وہ چیونٹیوں کے ایک میدان میں پہنچے تو ایک چیونٹی نے کہا کہ اے چیونٹیوں اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کا لشکر تم کو کچل ڈالے اور ان کو اس کی خبر بھی نہ ہو تو سلیمان اس چیونٹی کی بات سن کر مسکرا کر ہنس پڑے اور کہنے لگے کہ اے میرے پروردگار مجھے توفیق دے کہ تو نے جو احسانات مجھ پر اور میرے ماں باپ پر کیے ہیں میں ان احسانات کا شکر ادا کروں اور زندگی بھر ایسے عمل کرتا رہوں جس کو تو پسند کرے اور مجھے اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں شامل فرما اور ایک دفعہ سلیمان نے پرندوں کا جائزہ لیا اور ہدہد کو نہ پایا تو کہنے لگے کہ کیا سبب ہے کہ ہدہد نظر نہیں آتا کیا کہیں غائب ہو گیا ہے میں اسے سخت سزا دوں گا یا اس کو ذبح کر ڈالوں گا یا وہ میرے سامنے غیر حاضری کی کوئی معقول وجہ پیش کرے پھر تھوڑی دیر بعد ہدہد حاضر ہوا اور عرض کیا کہ مجھے ایک ایسی چیز معلوم ہوئی ہے جس کی آپ کو خبر نہیں اور میں آپ کے پاس شہر سبا سے ایک یقینی خبر لایا ہوں میں نے ایک عورت کو دیکھا ہے کہ وہ وہاں کے لوگوں پر بادشاہت کرتی ہے اور اسے ہر چیز میسر ہے اور اس کے پاس ایک بڑا قیمتی تخت ہے لیکن میں نے دیکھا ہے کہ وہ عورت اور اس کی قوم اللہ کو چھوڑ کر آفتاب کو سجدہ کرتے ہیں اور شیطان نے ان کے اعمال کو ان کی نظر میں آراستہ کر رکھا ہے اور ان کو حق کے راستے سے روک دیا ہے اس لیے وہ حق کے راستے پر نہیں چلتے اور اس اللہ کو سجدہ نہیں کرتے جو آسمانوں اور زمین کی چھپی ہوئی چیزوں کو نکالتا ہے اور تمہارے پوشیدہ اور ظاہر اعمال سے واقف ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہی عرش عظیم کا مالک ہے سلیمان نے کہا کہ ہم دیکھیں گے کہ تو نے سچ کہا ہے یا تو جھوٹا ہے پھر ایک خط لکھا اور کہا کہ میرا یہ خط لے جا اور اسے ان کی طرف ڈال دے پھر وہاں سے ہٹ جا اور دیکھتا رہے کہ وہ لوگ آپس میں کیا سوال و جواب کرتے ہیں ہدہد نے خط ملکہ سبا کو پہنچایا تو اس نے کہا کہ اے دربار والوں میرے پاس ایک خط پہنچا ہے جو واجب الاحترام ہے
वो सुलेमान की तरफ से आया है और मजमून ये है, अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बेहद मेहरबान निहायत रहम वाला है। इसके बाद ये कि मुझसे सरकशी न करो और फरमाबरदार बनकर मेरे पास चले आओ। قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين قيل لها ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين मलिका सबा ने पद सुनाकर कहा कि ऐ अहले दरबार इस मामले में मुझे मशवरा दो जब तक तुम मौजूद हो जब तक तुम मौजूद न हो और मशवरा न दो मैं किसी बात का कतई फैसला नहीं करती। दरबारियों ने अर्ज किया कि हम बड़े ताकतवर और बड़े लड़ने वाले हैं और आइंदा आपको इख्तियार है, आप जो कुछ हुक्म दें उसके भले बुरे पर अच्छी तरह गौर कर लें। मलिका सबा ने कहा कि जब बादशाह किसी शहर में दाखिल होते हैं तो उसको तबाह कर देते हैं और वहाँ के इज्जत वालों को जलील करते हैं और ये लोग भी ऐसा ही करेंगे। और मैं उन लोगों के पास कुछ तोहफे भेजती हूँ और देखती हूँ कि कासिद क्या जवाब लाते हैं। फिर जब कासिद सुलेमान के पास पहुँचा तो सुलेमान ने कहा क्या तुम मुझे माल से मदद देना चाहते हो तो याद रखो कि अल्लाह ने जो कुछ मुझको दिया है वो उससे बेहतर है जो तुम्हें दिया है। हकीकत यह है कि अपने तोहफे पर तुम ही खुश होते होगे, तुम इसको लेकर वापस जाओ, हम उन पर ऐसे लश्कर से हमला करेंगे जिनके मुकाबले की उनमें ताकत न होगी और हम उनको वहाँ से बेइज्जत करके निकाल बाहर करेंगे और वो जलील होंगे। सुलेमान ने कहा कि दरबार वालों तुम में कोई ऐसा भी है जो कबल इसके कि वो लोग फरमा बरदार होकर हमारे
ہمارے پاس آئے، ملائکہ کا تخت میرے پاس لے آئے، تو ایک قوی ہیکل جن نے عرض کیا کہ آپ کے دربار برخاست کرنے سے پہلے میں تخت کو حاضر کر دوں گا، اور وہ بہت بھاری ہے مگر اس کے لانے کی طاقت رکھتا ہوں اور امانت دار ہوں۔ ایک شخص جس کو کتاب الہی کا علم تھا کہنے لگا کہ میں آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے تخت کو آپ کے پاس لا سکتا ہوں، چنانچہ اس نے تخت کو حاضر کر دیا۔ تو جب سلیمان نے تخت کو اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا تو کہا کہ یہ میرے پروردگار کا فضل ہے تاکہ وہ میری آزمائش کرے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں، اور جو شکر کرتا ہے تو اپنے فائدے کے لیے کرتا ہے، اور جو ناشکری کرتا ہے تو میرا پروردگار بے نیاز اور کرم کرنے والا ہے۔ سلیمان نے کہا کہ ملائکہ کی عقل کی آزمائش کے لیے اس کے تخت کی صورت بدل دو تاکہ ہم دیکھیں کہ وہ پہچانتی ہے یا ان لوگوں میں سے ہے جو سمجھ نہیں رکھتے۔ پھر جب ملائکہ دربار میں حاضر ہوئی تو اس سے پوچھا گیا کہ کیا آپ کا تخت بھی ایسا ہی ہے؟ اس نے کہا کہ یہ تو گویا وہی ہے، اور ہم کو اس سے پہلے ہی سلیمان کی عظمت کا علم ہو گیا تھا اور ہم فرما بردار ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور اس کو غیر اللہ کی عبادت میں ایمان لانے سے روک رکھا تھا اور وہ کافروں میں سے تھی۔ پھر اس سے کہا گیا کہ محل میں چلیے۔ جب اس نے اس کے فرش کو دیکھا تو اسے پانی کا حوض سمجھا اور کپڑا اٹھا کر اپنی پنڈلیاں کھول دی۔ سلیمان نے کہا کہ یہ ایسا محل ہے جس کے فرش پر شیشے جڑے ہوئے ہیں۔ اس وقت ملکہ متنبہ ہوئی اور عرض کیا کہ میرے پروردگار، میں نے اپنے اوپر ظلم کیا، اب میں سلیمان کے ساتھ ان کے طریقے پر اللہ رب العالمین پر ایمان لاتی ہوں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ قَالَ يَا قَوْمِ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ قَالُوا اطَّيَّرْنَا بِكَ وَبِمَن مَّعَكَ قَالَ طَائِرُكُمْ عِندَ اللَّهِ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُونَ وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون صدق الله العظيم۔ اور ہم نے ثمود کی طرف ان کے قومی بھائی صالح کو پیغمبر بنا کر بھیجا تو انہوں نے کہا کہ تم اللہ کی عبادت کرو، مگر ان میں 2 فریق ہو گئے جو آپس میں جھگڑنے لگے۔ صالح نے کہا کہ اے میری قوم، تم بھلائی سے پہلے برائی کے لیے کیوں جلدی کرتے ہو اور اللہ سے بخشش کیوں نہیں مانگتے تاکہ تم پر رحم کیا جائے؟ ان لوگوں نے کہا کہ ہم تم کو اور تمہارے ساتھ والوں کو منحوس سمجھتے ہیں۔ صالح نے کہا کہ تمہاری نحوست کا سبب اللہ کے علم میں ہے، بلکہ تم ایسے لوگ ہو جن کی آزمائش کی جاتی ہے، اور اس شہر میں 9 شخص تھے جو ملک میں فساد کیا کرتے تھے اور اصلاح سے کام نہیں لیتے تھے۔ انہوں نے کہا آؤ آپس میں اللہ کی قسم کھائیں کہ ہم رات کو اس پر اور اس کے گھر والوں پر شب خون ماریں گے، پھر اس کے وارث سے کہہ دیں گے کہ ہم ان کے گھر والوں کی ہلاکت کے موقع پر موجود ہی نہ تھے، اور ہم سب کہتے ہیں
اور یہ مشورہ کر کے انہوں نے خفیہ تدبیر کی اور ہم نے بھی یہ خفیہ تدبیر کی اور ان کو کچھ خبر نہ ہوئی، تو اے پیغمبر دیکھ لو کہ ان کی شرارت کا کیا انجام ہوا کہ ہم نے ان کو اور ان کی قوم سب کو ہلاک کر ڈالا۔ اب ان کے یہ گھر ان کے ظلم کے سبب سے خالی پڑے ہیں۔ بلا شبہ اس واقعے میں دانش مندوں کے لیے بڑی عبرت ہے، اور جو لوگ ایمان لائے اور پرہیزگار رہے ان کو ہم نے نجات دی۔ اور لوط کا واقعہ یاد کرو جبکہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم بے حیائی کے کام کرتے ہو حالانکہ تم سمجھدار ہو، کیا تم عورتوں کو چھوڑ کر لذت کے لیے مردوں کی طرف مائل ہوتے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ تم جہالت کا کام کرتے ہو۔ تو لوط کی قوم کا اس کے سوا کوئی جواب نہ تھا کہ وہ کہنے لگے کہ لوط کے لوگوں کو اپنی بستی سے نکال باہر کرو، یہ لوگ پاک بنتے ہیں۔ تو نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے لوط کو اور ان کے گھر والوں کو بچا لیا، سوائے لوط کی بیوی کے کہ اس کی نسبت ہم نے مقرر کر رکھا تھا کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں ہوگی، اور ہم نے ان پر مہر برتایا تو کیا ہی برا تھا وہ مہر جو ان لوگوں پر برتا جن کو ہمارے عذاب سے ڈرایا گیا تھا۔ اے پیغمبر کہہ دو کہ ہر طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے اور اس کے ان بندوں پر سلام ہے جن کو اس نے منتخب کیا۔ تو کیا اللہ بہتر ہے یا وہ جن کو اس کا شریک بناتے ہیں؟ اللہ عزت والے نے سچ فرمایا۔